ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت نبي إلا خير بين الدنيا والآخرة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی عبادت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا پیغمبر کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ پوری کائنات سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر ثانی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات اور اپنی عبادت میں جس طرح وحدہ
لا شریک ہے، اسی طرح وہ ذات اپنی تمام تر صفات میں اکیلا ہے، اس کی کسی بھی صفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت حیٌ ہے، حیٌ زندہ، حیٌ قیوم، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا یہ صرف ہمارے رب کی صفت ہے، اور ہمیشہ قائم رہنا یہ بھی صرف ہمارے رب کی صفت ہے، اور پوری کائنات کو تھام کے رکھنا، پوری کائنات کی حفاظت کرنا یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ تو اللہ کی اس صفت میں دنیا کا کوئی شخص، مخلوقات میں سے کوئی ہستی، بڑی سے بڑی ہستی بھی اللہ رب العزت کی شریک نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی تمام تر صفات میں یکتا ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفت میں، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کسی ہستی کو اللہ کے کسی اولو العزم پیغمبر یا کسی فرشتے اور کسی بزرگ اور ولی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، وہ مواحد نہیں ہو سکتا، وہ پرلے درجے کا مشرک کہلا سکتا ہے، لیکن اس کو مواحد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کو نہ اپنی ذات میں شراکت پسند ہے، نہ اپنی الوہیت عبادت اور نہ ہی اپنی صفات میں شراکت داری پسند ہے۔ اللہ رب العزت اکیلا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اکیلا معبود برحق ہے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ وہ اکیلا ہے، موت آنا یہ الہ ہونے کی نفی ہے، یہ خالق و مالک اور رب ہونے کی نفی ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی قسم میں سے ہے، یہ موت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہمارے خالق کو مالک کو نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ حی ہے، الحی القیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ، نیند تو درکنار، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے سینہ بھی نہیں آتی۔ سینہ کیا ہے؟ اونگ، ہلکا سا نیند کا جھٹکا، نیند کا ایک جھونکا بھی ہمارے خالق و مالک کو نہیں آتا، یہ اس کی صفات کے خلاف ہے۔
تو ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ قائم رہنا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی اس صفت میں اور کوئی شریک نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد، تمام قسم کا توکل صرف اور صرف اس ذات میں رکھو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آنی، جسے کبھی موت نہیں آنی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئے گی، نہ آتی ہے نہ آئے گی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا میں جو پہلا خطاب کیا تھا، جو پہلا میسج دیا تھا، جو پہلا پیغام کائنات کے سامنے رکھا تھا، اس پیغام کا آغاز انہوں نے اسی سے کیا تھا، من کان منکم یعبد اللہ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت میں کائنات کا کوئی شخص بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں، اس کائنات میں آنے والی ہر ہستی، ہر انسان، ہر زیرو، ہر نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات کی ہر ہستی کو موت آنی ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص موت سے نہیں بچ سکتا، مضبوط ترین قلعوں میں چھپ جائے، وہ موت سے اس کو کبھی تحفظ نہیں مل سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ تم اس موت سے نہیں بھاگ سکتے، وہ مسلمہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط ترین قلعوں میں چھپ جاؤ، وہ موت تمہیں پھر بھی دبوچ لے گی۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو موت نہیں آنی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اسی پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کا اعلان ہے کل من علیہا فان، صرف انسانیت ہی کی بات نہیں ہے، صرف زیرو کی بات نہیں ہے، صرف جنات کی بات نہیں ہے، کل من علیہا فان، اس کائنات کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہستی نے باقی رہ جانا ہے، وہ ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ هو الآخر، وہ آخر میں ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، وہ ابد الآباد تک رہے گا۔ یہ میرے رب کی صفت ہے، یہ میرے خالق کی صفات ہے۔ هو الظاہر ولیس فوقہ شیء، وہ سب پر غالب ہے، اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کی قوت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا سلطہ نہیں ہے۔ هو الباطن ولیس دونہ شیء، وہ باطن ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انبیاء علیہم السلام سب سے عظیم تر ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت
کہ دلوں کو جھانکا، پوری انسانیت کے دلوں کو پرکھا، پوری انسانیت کے دلوں کا امتحان لیا، اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نبوت کا تاج عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پسندیدہ دلوں کو چنا۔ وہ انبیاء تھے، وہ رسول اللہ تھے، وہ عظیم تر تھے، اللہ نے ان کو عظمتوں سے نوازا تھا، نبوت کے تاج پہنائے تھے، مقام و مرتبہ پوری انسانیت پر انہیں عطا کیا تھا۔ وہ پوری انسانیت میں سے افضل ترین مخلوق اللہ کے نبیوں کی ہے، اللہ کے رسولوں کی۔ اور وہ انبیاء بھی اس دنیا میں آئے، اپنے اپنے وقت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی۔ کسی نے 1500 سال کی زندگی اس دنیا میں بسر کی، 1500 سال کی، 1500 سال کی زندگی، 950 سال نبوت کی زندگی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو پورا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو فوت کیا، ان کی روح کو قبض کیا، اور ان کو اپنے پاس جنت میں اعلیٰ مقام میں پہنچا دیا۔ کوئی پیغمبر 100 سال تک زندہ رہا، اللہ کے انبیاء اس دنیا میں آئے، گزر گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس پیغمبر سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے، سید ولد آدم سے پہلے، پوری کائنات کے سردار سے پہلے، سید الاولین والآخرین سے پہلے انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، رسول اللہ آئے تھے، اپنی شان اور عظمت اور رفعت و مقام کے ساتھ آئے تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، وہ انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، جنت کے اپنے اعلیٰ محلات اور بنگلوں میں پہنچ گئے، اونچا رتبہ اور مرتبہ پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تمام پیغمبر فوت ہو گئے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس زمین سے زندہ اٹھایا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو روح اور جسم سمیت اس زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت لے گیا، اور اس کے حقائق اللہ نے بیان کیے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا ہے، روح اور جسم سمیت اٹھایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا ہے لہذا ان کو موت نہیں آنی، نہیں۔ انہ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، دمشق کی مسجد کے منارے پر فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ انہ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم حاکما و مقسطا و عادلا، وہ حاکم بن کے آئیں گے، عادل حکمران بن کے آئیں گے، ایک منصف بن کے آئیں گے، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ 2 آپشن رہ جائیں گے انسانیت کے پاس، کائنات کے پاس صرف 2 آپشن رہ جائیں گے، جزیہ اور ٹیکس دے کے کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ایک ہی صورت ہوگی، یا اسلام کو قبول کرو یا پھر ہماری تلواروں کا مقابلہ کرو۔ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر حاکم بن کے، عادل بن کے اتریں گے۔ تمام انبیاء اس دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ قرآن ہے، ہمارے پاس قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس ناول نہیں ہے، ہمارے پاس بزرگوں کے قصے نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن ہے، ہمارے پاس
सय्यद वुल्द आदम का छोड़ा हुआ फरमान है, तरक्तु फीकुम अमरैन, मेरे पैगंबर ने दुनिया को छोड़ते हुए कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम उन दो चीजों को थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब कुरान है, व सुन्नती, आका ने कहा था, दूसरी मेरी सुन्नत है, मेरा फरमान है, मेरी हदीस है। ये दो चीजें हमारे पास है। ये कुरान खोल के देखो, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबुल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, अल्लाह ने पैगंबरों की मौत को बयान किया है। पैगंबरों को मौत आना कोई उनकी तौहीन नहीं है, पैगंबरों को मौत आना ये उनकी शान में कोई तनकीस नहीं है, ये उनकी रिफत और उनकी बुलंदी में कोई कमी नहीं है। ये लोगों की अपनी बनाई हुई सोच है, अपना बनाया हुआ नजरिया है। जिस तरह पहले अंबिया इस दुनिया में आए और रुखसत हो गए, दुनिया छोड़ गए, अल्लाह के पास चले गए, जन्नत के अपने आला महल में चले गए, बेआईने ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, खातमुन नबिय्यीन थे, सबसे आखिर में आने वाले पैगंबर थे, बड़ी अजमत थे, बड़ी रिफत है, बड़ी शान और बड़ा मुकाम लेकर इस दुनिया में आए, जिनको खातमुन नबिय्यीन का लक़ब दिया गया, जिनको इमामुल अंबिया बनाया गया। आप इस दुनिया में आए 63 साल की जिंदगी बसर की। जाओ, दुनिया का कोई शख्स इसका इनकार करे कि मेरे आका की उम्र 63 साल नहीं थी, मेरे आका ने इस जमीन पर इस दुनिया में 63 साल की जिंदगी बसर की है। 63 साल की, 63 साल की जिंदगी बसर करने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए, आप वफात पा गए। लोगों ने आज अपनी तरफ से लफ्ज इजाद कर लिए हैं विसाल फरमा के। विसाल कहाँ है? विसाल का लफ्ज कहाँ है? जाओ किताब और सुन्नत की वरगर्दानी करके देखो, जाओ कुरान उठा के देखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ख़ीरा हदीस को उठा के देखो। मेरे आका की वफात के बारे में दुनिया हदीस की किताब में कहीं विसाल का लफ्ज दुनिया का कोई शख्स नहीं दिखा सकता। ये अपने बनाया हुआ अकीदा है, ये अपनी बनाई हुई सोच है। कुरान ने क्या बयान किया है? कुरान ने क्या कहा है? मेरे पैगंबर को कुफार मक्का कहते थे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी औलाद नहीं है, आप जब फौत हो जाएंगे आपका नामो निशान मिट जाएगा। नऊज़ुबिल्लाह। उन्होंने कहा आपका नामो निशान मिट जाएगा, हमारी औलादें मौजूद हैं, हमारे बेटे मौजूद हैं, दर्जने बेटे थे उनके। उन्होंने कहा हमारी औलादें, हमारा नाम जिंदा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को कई लिहाज से तसल्ली दी, इस लिहाज से भी तसल्ली दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ मेरे पैगंबर, आप गम ना करें, आपके ये दुश्मन जो कहते हैं आपका नाम मिट जाएगा, मैं इनके नाम मिटा दूंगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इनकी नस्लें मिट जाएंगी, इनके खानदान मिट जाएंगे, इनके कबीले मिट जाएंगे। फिर आपने कहा हालाका कैसर फला किसरा बादऊ, कैसर खत्म होगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। कैसर खत्म होगा, किसरा खत्म होगा, उनके नामो निशान मिट जाएंगे। ऐ पैगंबर, आपके नाम लेने वाले क़यामत तक आपका नाम लेते रहेंगे, आपके नाम को ऊंचा करते रहेंगे। अल्लाह ने ये जवाब दिया। एक और जवाब दिया, वो कहते थे पैगंबर आपने फौत हो जाना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैगंबर ये गलत कहते हैं, आपने तो फौत नहीं होना, नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है मेरे पैगंबर आप गमज़दा क्यों हैं? वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले किसी बशर को इस कायनात में हमेशगी नहीं दी। ये कुरान है, ये सूरह अंबिया है। सूरह अंबिया को उठाना, तर्जमे से पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल खोल के हकीकतों को बयान कर दिया ताकि कोई मुगालते में न रहे,
تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، تاکہ کوئی غلطی میں نہ رہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، اس دنیا میں دوام کسی کو نہیں دیا۔ افإن مت فهم الخالدون، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے فوت ہو جانا ہے، آپ نے فوت تو ہونا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی چلے جانا ہے، انہوں نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ نے کسی کو دوام نہیں بخشا، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ اسی حقیقت کو واضح کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک میت، انک میت وانہم میتون۔ کبھی تو قرآن کھول کے دیکھنا، کبھی تو کتاب کو جو غلافوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کو نکال کے اس کتاب کی برگردانی تو کرنا، اس کتاب کی تلاوت تو کرنا۔ قرآن نے کوئی سمجھوتا نہیں رکھا، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے انک میت وانہم میتون۔ اے میرے پیغمبر بے شک یقیناً انک حرف تاکید لگایا ہے، کاف خطاب کا ہے، انک میت، پوری انسانیت کو خطاب نہیں کیا، اس میں پوری دنیا کو خطاب نہیں کیا۔ اس آیہ میں میرے رب نے صحابہ کو خطاب نہیں کیا۔ انک میت، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے یقیناً فوت ہو جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ آپ کے دشمنوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، آپ نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ لوگوں نے قصے کہانیاں بیان کر کے، بزرگوں کے اشعار پڑھ پڑھ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا اور آپ کی حیات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، شعر پڑھ پڑھ کے، اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ کے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اور انہی آیات کو جاؤ ان آیات کی تفاسیر کو کھول کے دیکھو، کتب حدیث کی ورد گردانی کرو، صحیح البخاری اٹھاؤ، صحیح المسلم کھولو، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند ابو یعلا، طبرانی، مسند احمد، موطا امام مالک، صحیح ابن خزیمہ، طبرانی اوسط کبیر، جاؤ کتب حدیث کو اٹھاؤ، کتب تفاسیر کو اٹھاؤ، ان آیات کی تفسیر پڑھ کے دیکھو۔ یہی آیات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مجمع میں پڑھی تھی جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور لوگ حواس کھو بیٹھے تھے۔ جناب صدیق آئے، میرے آقا کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا میرے محبوب پیغمبر طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ جب تک زندہ رہے عمدہ زندگی آپ نے پائی، بے مثال زندگی پائی۔ اے میرے آقا آپ نے بے مثال اعلیٰ زندگی بسر کی ہے۔ وَطِبْتَ مَيِّتًا، آج آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آج اعلیٰ انداز سے، پاکیزہ اور بہترین انداز سے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگ پریشان تھے، عمر بن خطاب تلوار تھامے کھڑے تھے، کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، میرے پیغمبر کو کوئی نہ کہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں، جو کہے گا میں اس کو فوت کر دوں گا۔ میرے پیغمبر
تھوڑی دیر کے لیے فوت ہوئے ہیں، میرا پیغمبر دوبارہ زندہ ہوگا اور ان منافقین کی گردنیں کاٹے گا جو آج خوشی منا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس دن میرے پیغمبر کی وفات ہوئی تھی اس دن منافقین نے خوشی منائی تھی، یہود و نصارہ خوش ہو گئے تھے، انہوں نے خوشی منائی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، علامہ حیثمی مجمع الزوائد میں لا کے اس کی سند کو تحسین کی ہے۔ طبرانی کے الفاظ ہیں، ان المنافقین استبشروا بموت رسول اللہ۔ عبداللہ بن ابی منافق اور اس کی جماعت نے میرے آقا کی وفات پہ خوشی منائی تھی۔ حوالہ میرے ذمہ، استبشروا بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کہتے تھے میں ان کی گردنیں کاٹوں گا، میرا پیغمبر زندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر بیٹھو، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ منبر پہ آئے، خطبے کا آغاز کیا اور خطبے کا آغاز ان لفظوں سے کیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں سے سید ولد آدم، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ قد مات، قد مات، حضرت وصال کے لفظ کہیں نہیں ہے، قد مات یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ جناب صدیق کا خطبہ تھا، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ کسی کے اندر پاور نہیں، اللہ کے فضل سے کسی کے اندر جرأت نہیں۔ مائیکل کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جو جناب صدیق کے اس خطبے کا انکار کر سکے اور کہے کہ یہ خطبے حدیث میں نہیں ہے۔ جناب صدیق نے صحابہ کے مجمع میں جناب عمر تھے، جناب عثمان موجود تھے، جناب علی المرتضیٰ موجود تھے، جناب عباس موجود تھے، تمام صحابہ کے مجمع میں یہ خطبہ پیش کیا تھا، ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پھر جناب صدیق نے قرآن کی آیات کی بارش برسا دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے قرآن کی آیات کثیر تعداد میں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ حیران تھے جب جناب صدیق نے اس آیات کو پڑھ کے ثابت کیا کہ میرے پیغمبر کو موت آ سکتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ احد کے میدان میں اتری تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کچھ صحابہ نے تلواریں پھینک دی تھی کہ اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جس ہستی کے لیے ہم جانے دے رہے تھے جب وہ ہستی ہی نہیں رہی، اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا یہ افواہ تھی، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس وقت اللہ نے یہ قرآن میں یہ آیات نازل کر دی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت جبریل لے کر آ گئے تھے، وما محمد الا رسول، صحابہ کو خبردار کر دیا، فرمایا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اول العزم پیغمبر ہے، عظیم ترین پیغمبر ہے،
बड़ी शानों वाला, रिफतों वाला, मुकाम वाला पैगंबर है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इससे पहले भी कई पैगंबर इस दुनिया में आए, फौत हो गए, दुनिया से चले गए। अफ़इम्मत, इसने भी फौत हो जाना है। अफ़इम्मत, अगर ये पैगंबर फौत हो जाए, औ कोतिला, या शहीद हो जाए, तो इन कलब तो माला काबिकुम, तो तुम इस्लाम छोड़ दोगे? ऐ पैगंबर के सहाबा, क्या तुम दीन छोड़ दोगे? क्या तुम पैगंबर के लाए हुए मनहज से पीछे हट जाओगे? अगर मेरे पैगंबर की वफात के बाद तुमने दीन छोड़ दिया तो तुम नुकसान उठाओगे, कभी भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त, साहबा ने इसको याद किया था, उनके ज़हनों में थी। लेकिन यक बार की जब ये खबर मिली नबी अलैहिस्सलाम की वफात की, तो उनके ज़हनों से ये आयत महव हो गई थी। जनाब सदीक ने जब खुतबे में पढ़ी, सबकी जबानों में वो आयत जारी हो गई थी। कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जो मस्जिद नबवी में मेरे सदीक का खुतबा सुन रहा हो और उसकी जबान पर ये आयत जारी ना होगी। सब इस आयत को पढ़ने लग गए थे। उमर बिन खत्ताब पुकार उठे, अबू बकर अहाज़ा फी किताबिल्लाह, ये जो आयत आपने पढ़ी है ये कुरान में है? कहाँ कुरान में है? फिर उस वक्त यकीन हो गया कि मेरे पैगंबर फौत हो गए। फिर कमर के बल गिर गए, फिर पाँव ने साथ देना छोड़ दिया था। जनाब उमर बिन खत्ताब का वजन उठाने से इनकार कर दिया था। ये वो आयत थी जो जनाब सदीक ने पढ़ी थी। तो मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम 63 साल की जिंदगी इस दुनिया में बसर कर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए, और अपने जन्नत के आला बंगले में, हमारा अकीदा सुनो, हमारा मनहज, मेरे आका ये दुनिया छोड़ गए, दुनिया से चले गए और अपने जन्नत के आला महल और बंगले में पहुंच चुके हैं। आला महल में, वो महल अल्लाह ने मेरे पैगंबर को दिखाया था। आपके साथ जबरील भी थे, आपके साथ मीकाईल भी थे। दोनों फरिश्तों ने सारी रात मेरे आका को जन्नत की सैर करवाई, महल्ला दिखाए, बंगले दिखाए। एक बड़ा शानदार महल देखा। फरमाया, जबरील ये बंगला और महल किसका है? फरमाया, आका ये आपका महल है। आका अलैहिस्सलाम ने चलना शुरू कर दिया, उस मकान की तरफ कदम बढ़ाए। जबरील अमीन ने कहा, आका आप रुक जाएं, अभी आप इस महल में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? इन्नहु बाकिया उम्रुन, बाकिया लाका उम्रुन, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, सही बुखारी के अल्फाज, ये नहीं अपने बाप से सुना था, दादे से सुना था, अपने बड़ों से सुना था, नहीं, अल्लाह के फजल से ठोस दलाल है हमारे पास। फरमाया, आका इन्नहु बाकिया लाका उम्रुन, आपकी उम्र अभी बाकी है, आपकी उम्र अभी बाकी है। जब तक आपकी उम्र मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप अपने इस महल में नहीं आ सकते। वइज़स्तकमलता, जब आप अपनी उम्र को मुकम्मल कर लेंगे, बलगता मंजिलतका, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आपकी उम्र जब मुकम्मल हो जाएगी, आप अपने इस महल में आ जाएंगे। ये सही बुखारी के अल्फाज। मेरे आका की कुल उम्र 63 साल थी। 63 साल जब वो मुकम्मल हुई, मेरे महबूब पैगंबर अपने जन्नत के आला महल में चले गए, अपने आला महल में पहुंच चुके हैं।
जनाब अबू बकर और जनाब उमर एक सहाबिया के पास आए, नबी अलैहिस्सलाम भी उसके पास आया करते थे। वो रो रही थी, फरमाने लगे क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में जिस शाहाना अंदाज में, जिस अजीम मुकाम के साथ रहते थे, अपने जिस महल में चले गए हैं, वो मुकाम ऐसे भी आला है, वो अरफा है, वो ऊंचा है, क्या तुम्हारा यकीन नहीं? वो कहने लगी हाँ अबू बकर उमर मुझे यकीन है कि मेरा पैगंबर पहले से भी ज्यादा अजमत वाले मुकाम में चला गया है, आला मुकाम में चला गया। कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए रही हूं कि अब वही का आना बंद हो गया है, अब जमीन पर जबरील ने आना बंद कर दिया है, अब हमारे पास आसमान की खबरें नहीं आती। ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है, ये रिफत है। बाकी रही बात कब्र की कि कब्रों में जो जिंदगी है, कब्र की जिंदगी का इनकार कोई नहीं करता। हमारा अकीदा सुनो, हमारा मन सुनो। कब्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक को एक जिंदगी दी है। याद रखें, दुनिया का जो शख्स भी फौत होता है वो दुनिया छोड़ जाता है, दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है, वो कब्र में चला जाता है। उसकी रूह नेक है तो इल्लीयीन में चली जाती है, और अगर वो बदनेक है, काफिर मुशरिक बिदती है, उसकी रूह सिज्जीन में चली जाती है। लेकिन उसकी रूह का इस जिस्म के साथ एक ताल्लुक रहता है। वो ताल्लुक कैसा है? ये बरज़ख है, ये आखिरत है, ये दुनिया नहीं। कुरान कहता है मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून, क़यामत के दिन उठने तक ये बरज़ख में चले गए। ये बरज़खी मुकाम है। कब्र में जो जिंदगी है वो एक जिंदगी है, उस जिंदगी का इनकार कोई नहीं कर सकता। हर एक को वो जिंदगी मिलती है, लेकिन वो जिंदगी कैसी है, उस जिंदगी की कैफियत क्या है, उस जिंदगी का मामला क्या है, दुनिया का कोई शख्स इस जिंदगी को नहीं जानता। वो आखिरत है, आखिरत, वो दुनिया नहीं है। क्योंकि मेरे पैगंबर ने कहा था इन्नल कब्रा अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा। कब्र दुनिया की मंजिल नहीं है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। ये आखिरत है, आखिरत, ये दुनिया नहीं है। कब्र में एक जिंदगी है, हर बंदे की है। अंबिया की जिंदगी, कब्र की जिंदगी कायनात की तमाम लोगों की जिंदगियों से आला जिंदगी है। मोमिन की जिंदगी कब्र की जिंदगी कैसी है? आम मोमिन की कि रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, ये कब्र मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। जिंदगी है, लेकिन ये आखिरत है, दुनिया नहीं है। काफिर के लिए भी जिंदगी है। काफिर के लिए क्या जिंदगी है? हुफ़रतुन मिन हुफ़ुरिन नार, काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। उसको भी जिंदगी मिलती है, रुसवा कौन जिंदगी मिलती है। कुरान कहता है फिरौनी पड़े हैं, जिधर भी पड़े हैं। बाद लोग कहते हैं मिस्र के अजायब घर में फिरौन की लाश पड़ी है, सुबह भी उस पर आजाब पेश किया जाता है, शाम को भी उस पर आजाब पेश किया जाता है, सुबह भी उस पर आजाब बरसाया जाता है, शाम भी आजाब बरसाया जाता है। उसको भी एक जिंदगी दे गई है, लेकिन ये जिल्लत वाली जिंदगी है, ये रुसवाई वाली जिंदगी है।
مومنین کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں، وہ قبر کی زندگی ہے۔ ان کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا والوں کو پتا نہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آخرت ہے۔ یہ مومنین کی زندگی ہے۔ اب نبیوں کی زندگی، وہ تو تمام مومنوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ تمام اہل ایمان سے بھی اعلیٰ ہے، تو وہ آخرت کا مقام ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، لیکن وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی اسلام نے نہیں کہا۔ اٹھائیں صحیح بخاری کو، سید عائشہ سلام اللہ علیہا کیا فرمایا کرتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر سے یہ سنا کرتی تھی، آپ کہا کرتے تھے کہ انہو لا یموت نبی، کوئی پیغمبر بھی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تلک کہ خیر لہو، ہر پیغمبر کو موت سے پہلے اللہ اختیار دیتا تھا۔ اختیار کیا دیتا تھا؟ خیر لہو بین الدنیا والآخرہ، اسے یہ اختیار دیا جاتا تھا، دنیا میں اور رہنا چاہتے ہو، جتنے سال تم رہنا چاہتے ہو ہم اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں جانا چاہتے ہو؟ آخرت میں۔ ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ فرشتہ ان کے پاس یہ پیغام لے کر آیا، جب اس نے موت کا نام لیا تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، غصے میں آ گئے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا تو اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، فرشتے کی آنکھ نکل گئی۔ اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا صحیح البخاری میں، اے میرے رب، ان عبدک موسیٰ، تیرا بندہ موسیٰ وہ فوت نہیں ہونا چاہتا، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، آنکھ صحیح کر دی، بھیجا جاؤ میرے پیغمبر کو کہو زندہ رہنا چاہتے ہو، ایسا کرو کسی بیل کی پشت پر، کسی گائے کی پشت پر ہاتھ پھیرو، اس کی کمر پہ جتنے بال ہوں گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، میں اتنے سال تمہاری عمر زیادہ کر دوں گا، اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ فرشتے نے آ کے بتایا کیا موسیٰ، اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے، تم دنیا میں زیادہ دیر رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کیا مالک الموت، میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال میری عمر بڑھ جائے گی، جب میں اتنے سال زندگی بسر کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الموت، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، تجھے پھر موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات میں آنے والے ہر شخص کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ او کائنات کے لوگوں، ہمارا عقیدہ سنو، ایک ذات ہے جس کو بقا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ پیغمبر ذیشان تمام صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اے موسیٰ پھر موت آئے گی، کہا کہ اے ملک الموت، اپنے رب کو کہو اگر موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی آ جائے، پھر ابھی آ جائے، میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔
یہ اختیار دیا جاتا تھا میرے پیغمبر کو بھی وفات سے پہلے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا. آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا دروازہ کھولتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھا، واپس آ جاتی تھی، تھوڑی دیر بیٹھتی، پھر دروازہ کھٹکھٹتا، پھر سیدہ اٹھ کے جاتی، واپس آ جاتی. میرے آقا نے کہا اے میری لخت جگر فاطمہ، پتہ ہے یہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا میرے ابا جی کون ہے؟ فرمایا یہ ملک الموت ہے. جبریل میرے پاس آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے آقا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، آپ اس کو آنے کی اجازت دیتے ہیں یا آپ اور لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں، کچھ اور سال آپ رہنا چاہتے ہیں؟ فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے میری بیٹی، اور میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے. اے میری لخت جگر فاطمہ، میں نے جبریل کو کہہ دیا ہے کہ اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کا کوئی ترجمہ تو کر کے آپ کو سنائے. اللہم رفیق الاعلی، میں اپنے اعلیٰ دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے اعلیٰ دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں. بیٹی میں نے اپنے رب کی رفاقت کو پسند کر لی. بیٹی رو پڑی، میرے آقا نے سینے سے لگایا، کہا فاطمہ رو نہیں، تو سب سے پہلے مجھے جنت میں ملے گی. آج کے بعد تیری میری ملاقات ختم ہے، اب تیری میری ملاقات میری بیٹی جنت میں ہوگی، جنت میں. یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ صحیح البخاری ہے. فرمایا سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات اے فاطمہ تیری ہوگی. فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کیا کہا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے میرے تھوک کو اور میرے آقا کے لواب دین کو اکٹھا کر دیا. کس دن اکٹھا کیا اور کیسے اکٹھا کیا؟ عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تھے، میرے آقا نے مسواک کی طرف دیکھا، بولنے کی طاقت نہیں تھی. سید عائشہ سمجھ گئی، عبد الرحمن سے مسواک لیا. عائشہ فرماتی ہے میں نے اس مسواک کو چبا کے نرم کیا تاکہ میرا پیغمبر اس مسواک کو کر سکے. میں نے مسواک کو نرم کیا، اس مسواک پر میرا تھوک میرا لواب لگا، پھر وہ مسواک میرے محبوب پیغمبر نے اپنے منہ میں ڈالا، اس مسواک کے ساتھ وہ مسواک کیا. میرے رب نے میرے تھوک کو میرے آقا کے لواب دین کو اکٹھا کر دیا. اور کس دن اکٹھا کیا؟ آخر یوم من الدنیا، اس دن میرے آقا کا دنیا کا آخری دن تھا. لوگوں اس دن کے بعد میرے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے. آخر من الدنیا، یہ عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری ہے، آخر من الدنیا، وہ دنیا کا آخری دن تھا. وہ اولی یوم الآخرہ، وہ آخرت کا پہلا دن تھا. اس دن دنیا کا آخری دن تھا، آخرت کا پہلا دن تھا. اس دن میرا پیغمبر دنیا چھوڑ گیا، آخرت میں چلا گیا. تیرا مولوی کہتا ہے، سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرا پیغمبر اس دن دنیا کا آخری دن بسر کر کے اس دنیا سے اپنی شان اور عظمت کے ساتھ رخصت ہو کے جنت کے اعلیٰ محل میں پہنچ چکا ہے. قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، خارج من الدنیا، میرا پیغمبر دنیا سے چلا گیا. فارق من الدنیا، دنیا چھوڑ گیا.
اپنے جنت کے اعلیٰ محل اور بنگلے میں چلا گیا ہے۔ تو قبر کی بات میں نے کی ہے، قبر کی زندگی ہر ایک کو ملی ہے، مومنوں کو اعلیٰ زندگی ملی ہے، ان کی قبریں جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی قبریں وہ مومنوں کی قبروں سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے۔ قبر کی زندگی کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ آخرت ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی۔ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ایک اور اشکال کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں، اپنے شہداء کے بارے میں کہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھا کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ قرآن ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ یرزقون، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، جنت کا پھل ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ احد کے میدان میں جب صحابہ شہید ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال کے جنت میں اللہ نے چھوڑ دیا اور کہا، شہیدو یہ جنت تمہاری ہے، اس جنت میں تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، یہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ وہ شہید جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہے، ان قندیلوں میں جنت کا پھل کھا کے آگے ان قندیلوں میں آگے بسیرا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو مقام دیا۔ شہید ایک دن کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے جو دنیا میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی عیش و عشرت دے دی ہے، کیسی موجیں دے دی ہیں، تو وہ اور زیادہ جہاد کرے۔ جب انہوں نے یہ تمنا کی، اللہ نے یہ قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ تو اللہ کے ہاں عظمتیں پا گئے، عظیم زندگیاں پا گئے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی تو ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن بل احیاء، وہ ایک عظیم زندگی پا گئے، وہ جنت کی زندگی پا گئے، وہ ناز و نعمت کی زندگی پا گئے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ شہیدوں کو اللہ نے ایک دن جھانکا، شہیدوں سے پوچھا، او شہیدوں کیا چاہتے ہو؟ تم میرے دین کے لیے کٹے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جنت دے دی، جنت کی نعمتیں دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں، نہیں، کچھ مانگو، مانگو کچھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مانگنا پڑے گا، اللہ نے فرمایا، کہا مانگو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ ارجینا فی الدنیا، ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ شہید کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ دنیا میں بھیج دے کس لیے؟ تاکہ نقتل فی سبیل اللہ، ہم تیرے راستے میں دوبارہ کٹیں، دوبارہ جہاد کریں، کٹنے کا مزہ پھر آئے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے شہیدوں، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، جو آ جاتا ہے وہ دنیا میں دوبارہ جا سکتا۔ یہ صحیح البخاری ہے، جن کو اللہ نے زندہ کہا ہے وہ جنت میں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں نہیں جا سکتے، جو آ جائے وہ دوبارہ نہیں جاتا۔
یہ ہے عقیدہ جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے. بے شمار دلائل ہیں لیکن وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں اور احادیث کی برگردانی کریں, اللہ آپ کو عقیدے کی سمجھ دے دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے صاف ستھرے پاکیزہ عقیدے پر زندہ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں موت دے تو ایمان اور عقیدہ توحید پر موت دے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت آپ کی تابع داری میں اللہ ہمیں موت دے, اور تمام صحابہ تمام اولیاء کی سچی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.